اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ مجھے تعجب ہے اس آدمی پر جس کی ماں زندہ ہو اور وہ دعا کے لیے دوسروں کو کہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ معزز ناظرین، میں نے علی ویر چینل سے ایک ویڈیو دیکھی جس کا عنوان ہے اب تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یعنی علی ویر منافق پڑوا کہہ رہا ہے اب تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور پھر اس کی ویڈیو کا تھم نیل وہ دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اگر سمجھ آ رہا ہوتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ سمجھ والی بات تو خدا تعالیٰ کی طرف سے پڑوا گروپ کے کسی بندے کو بھی نہیں، یہ تو سب لکیر کے فقیر ہیں، اور وہ ورلڈ وائڈ سب دنیا، سب ناظرین، حاضرین اور سامعین سبھی دیکھ رہے ہیں۔ معزز ناظرین، آپ اس تصویر کو دیکھیں۔ اس میں علی ویر منافق پڑوا، فیاض بائی چوچی اور اس کی بہن حمیرہ منافقہ ہے۔ تصویر میں حمیرہ منافقہ ماچن چارپائی پر پڑی ہے کیونکہ وہ بیچاری بیمار ہے۔ منافقہ ماچن علی ویر منافق کی بیوی اور فیاض بائی چوچی کی بہن ہے۔ یہ دونوں بے شرم، بے غیرت آدمی اپنی بیوی اور اپنی بہن کو سوشل میڈیا پر دکھا رہے ہیں۔ یہ اس عورت کو یوٹیوب پر دکھا کر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک بیمار انسان کا اس طرح مذاق کرتے ہیں اور اسے چارپائی پر لیٹے ہوئے ہر کروٹ اس کی ویڈیو بنا بنا کر اپلوڈ کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنائیں اور زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں۔ معزز ناظرین، وہ عورت بیمار کیا ہوئی، ان سب کا مذاق بن گئی، اور مذاق بھی کون کر رہے ہیں؟ اپنے گھر والے۔ اس کو ذرا بھی چین نہیں لینے دیتے کہ ذرا آرام ہی کر لے کہ پڑوا گروپ کا ہر بندہ لکیر کا فقیر اپنی اپنی ویڈیو بنانے کے لیے پاگل ہو رہے ہیں، اور خود علی ویر منافق پڑوے کی ویڈیو کا عنوان بھی با کمال ہے، اب تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ معزز ناظرین، واقعی بیچارہ مسکین علی ویر منافق پڑوا اور فیاض بائی چوچی خسرے، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا، اگر عقل اور سمجھ نام کی چیز آپ لوگوں میں ہو تو آپ کبھی بھی یہ گھٹیا حرکتیں نہ کریں۔ ذرا 2 دن صبر کر لیں، پر ان سب کو تو ڈائریا لگ گیا ہے۔ دن میں 2 3 ویڈیو بنائی جا رہی ہیں۔ ہر بندے کی جو ہی نیند سے آنکھ کھلتی ہے تو وہ منافقہ ماچن کی مختلف پوزیشن میں ویڈیو بنا کر اس کا تھم نیل لگا دیتا ہے۔ تو یہ ہے ان کا لالچ، فریب اور دھوکہ۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، علی ویر منافق پڑوے، فیاض بائی چوچی خسرے اور جتنے بھی پڑوا گروپ لکیر کے فقیر ہیں، ذرا اپنے ناظرین کے کمنٹس پڑھ کر دیکھیے، آپ کو خود بخود شرم آئے گی کہ آپ اس عورت کے نام پر بھیک مانگ رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ سے ڈریں اور اس عورت کو 2 دن آرام کرنے دیں۔ وہ بیمار ہے، اپنی میڈیسن یعنی دوائی کھا کر لیتی ہے، تو آپ اس کی ہر کروٹ ویڈیو بنا بنا کر سوشل میڈیا یوٹیوب پر اپلوڈ کر رہے ہیں۔ معزز ناظرین، ویسے تو یہ ہر ویڈیو میں اپنے ناظرین سے پوچھتے ہیں کہ کومنٹس کر کے ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں، اور اگر ان کے ناظرین ان کو ایک اچھی بات، اچھا کومنٹس کر کے بتاتے ہیں تو یہ اس پر عمل نہیں کرتے، ان کی بات کو نہیں سنتے، ان کی بات کو نہیں مانتے،
اور نہ ہی ان کے کومنٹس کو کوئی اہمیت دیتے ہیں، جبکہ گدھے کو چابک ماریں تو وہ بھی سیدھا چلنے لگتا ہے۔ وہ ایک جانور ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے، اور یہ انسان ہو کر اپنا گھٹیا پن اور گھٹیا سوچ دکھا رہے ہیں، ایک ایک پیسے اور ایک ایک دمڑی کے لیے۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور پھر اپنی قیمتی رائے اور کومنٹس کر کے ہمیں بتائیے کہ یہ لوگ کس زمرے میں آتے ہیں۔ وہ تو جو بیمار ہے سو ہے، لیکن یہ سب کہاں جا کر ڈوب مریں؟ آ جا کر ان کا ضمیر ہی انہیں بار بار ملامت کر کے کہتا ہے کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اپنی ویڈیو کا عنوان ہی بتاتا ہے، الفاظ خود بولتے ہیں کہ اب تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ معزز ناظرین، ان کا لالچ، فریب، دھوکہ اور غرور تکبر ان کو ایک دن لے ڈوبے گا، کیونکہ فریب دینے والا خود ایک دن اسی جال میں پھنس جاتا ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ آج میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ ایک جنگل میں دو بندر منٹو اور پنٹو رہتے تھے۔ دونوں دن بھر اکٹھے کھیلتے، اچھلتے، کودتے اور شرارتیں کرتے رہتے۔ منٹو عادت کا اچھا اور رحم دل تھا، لیکن پنٹو غصیلا اور مغرور طبیعت کا مالک تھا۔ کبھی کبھی منٹو پنٹو کو سمجھاتا، وہ کہتا کہ تم اپنی پھرتیاں نہ دکھاؤ، لیکن پنٹو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ کہتا، میری پھرتی اور اونچی چھلانگ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ معزز ناظرین، تو ایک دن منٹو جنگل میں کھانے کے لیے پھل تلاش کر رہا تھا۔ کافی تلاش کے باوجود اسے اپنی پسند کا کوئی پھل نہیں ملا، تو منٹو درخت کے پتے اور بیر کھا کر ہی اپنا پیٹ بھرنے لگا۔ اچانک وہاں پنٹو آ گیا اور اس نے اسے دیکھ کر کہا کہ چلو آؤ میرے ساتھ، ہم جنگل کی دوسری طرف چلتے ہیں، وہاں پر ہمیں بہت اچھے اچھے پھل ملیں گے۔ جس پر منٹو نے پنٹو سے کہا کہ ہمارے بڑوں نے اس طرف اس حصے میں جانے سے ہمیں منع کیا ہے، اس لیے کہ وہاں شکاری اکثر گھومتے رہتے ہیں۔ جس پر منٹو نے پنٹو سے کہا، میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ لیکن پنٹو نے کہا کہ گھبراؤ مت، میرے ساتھ چلو، میں دیکھتا ہوں کیسے شکاری تمہیں پکڑتے ہیں۔ اس لیے وہ زبردستی منٹو کو اپنے ساتھ لے گیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو واقعی ہی انہوں نے دیکھا کہ جنگل کے اس حصے میں کافی پھلدار درخت ہیں اور پھلوں سے خوب لدے پڑے ہیں۔ وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے خوب مل کر وہاں پھل کھائے۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو منٹو نے پنٹو سے کہا کہ چلو اب ہم واپس چلتے ہیں، لیکن منٹو راضی نہیں ہوا۔ اس نے اصرار کیا اور کہا کہ میں تو یہیں پر گھوموں گا، پھروں گا، سیر کروں گا، میں ابھی واپس نہیں جاؤں گا۔ لیکن منٹو نے کہا کہ اگر کوئی شکاری آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا، ہم شکاری سے نہیں ڈرتے۔ یہ کہہ کر پنٹو نے چھلانگ لگائی اور درخت کی ایک شاخ پکڑ کر جھولنے لگا۔ جب وہ اس درخت پر جھولا جھول رہا تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ درختوں کے بیچوں بیچ ایک پھل نیچے گرا پڑا ہے۔ جب اس نے اس پھل کو دیکھا تو منٹو کی رال ٹپکنے لگی۔ منٹو نے پنٹو کو منع کیا کہ تم وہاں نہ جاؤ، ہم نے پیٹ بھر کر کھا لیا ہے، کافی ہے۔ لیکن پنٹو نے منٹو کی کوئی بات نہیں سنی اور وہاں جلدی سے چھلانگ لگا دی تاکہ وہ یہ پھل اٹھا کر جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ بے شک اس کا پیٹ بھر گیا ہے، لیکن یہ وہ کل کھا لے گا۔ اور جیسے ہی پنٹو وہ پھل اٹھانے کے لیے جھکا تو جال کہیں سے آ کر اس پر گرا، جس میں پنٹو پھنس گیا۔ معزز ناظرین، تھوڑی ہی دیر میں ایک شکاری آیا اور پنٹو کو جال سے نکال کر اپنے ساتھ لے گیا۔ پنٹو کا دوست منٹو بیچارہ درخت پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اپنے دوست کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ پھر اسے خیال آیا کہ ان کے بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا،
बड़ा बोल आगे आता है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने देखा पिंटू के साथ भी यही हुआ। उसकी होशियारी, उसकी फुर्ती, उसकी चालाकी, उसका लालच, उसका गुरूर और तकब्बर आज उसके किसी काम न आया। तो यही हाल एक दिन अली वीर मुनाफक पड़वा, फयाज बाई उर्फ चूची, हमेरा मुनाफका मच्छन, पड़वा ग्रुप और इन सब लकीर के फकीर लोगों का अंजाम है। इसलिए तारीख और हिस्ट्री में कहा जाता है कि हलाल की कमाई थोड़ी ही अच्छी हराम की कमाई से, क्योंकि हराम की कमाई शक्लों को नहीं तो नस्लों को बिगाड़ देती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। मेरा खुलूस और नेक तमन्नाएं हमेशा आपके साथ हों। मज़ीद नॉलेज टॉक्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। शुक्रिया। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।